زکات کا حساب ہو جائے یہ سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. بیماریاں جو نئی نئی پھوٹ رہی ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ چند افراد کو بیماری ہوتی ہے تو وہ ایک بات پھیل جاتی ہے کہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے. اس لیے میری اور آپ کی نافرمانیاں میرے اور آپ کے ذہنوں پر، ہماری روحوں پر، ہمارے گھر پر، ہمارے ماحول پر، ہماری ان ساری چیزوں پر سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی ذہنی سکون نہیں ہے. انسان کی اپنی روزی لقمہ جب تک پاکیزہ نہیں ہوگا تو جس چیز سے آپ جس کی پرورش کریں گے وہ اسی چیز کی طرف جائے گا. اللہ فرماتے ہیں جو راحت اور سکون کی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو، وہ اعمال صالحہ کرنا شروع کر دے، اللہ اس کی زندگی کو پرسکون بنا دے گا. کہ یہ آج تک ووٹ پر ہم نے جرم کیا کیا کیے ہیں، کوئی جماعت، کوئی پارٹی، کوئی فرد کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہمارے سامنے، اور اس کے رسول کا نظام حیثیت رکھتا ہے. آج کا خطبہ جمعہ کے اندر میں نے وہ چیزیں ڈسکس کرنی تھی، لیکن میں جس سطح پر جا کر بیان کرنے کا، خطبہ دینے کا عادی ہوں، مجھے وہ ساری معلومات مل نہیں سکی. ورنہ اس وقت آج کے خطبہ جمعہ میں بابری مسجد کے علاوہ کوئی بھی بات کرنا وہ کوئی اتنا اہم نہیں تھا. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ اور حالیہ دنوں میں اور آپ خشک سالی کا شکار ہیں. بارش ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جس سے میرے اور آپ کی جسمانی اور غذائی ضروریات اللہ تعالیٰ نے اور ہر ذی روح کے لیے بقا کا سبب پانی قرآن کریم میں قرار دیا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ ہر زندہ چیز کی زندگی پانی پر منحصر ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں چند ایسی چیزیں کہ جن کے اثرات میری اور آپ کی دنیاوی زندگی پر جو پڑتے ہیں اور اس سے میں اور آپ جن مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے. دعا ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن و سنت کے مطابق سلیقے سے گفتگو کرنے، توجہ سے سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی بھی انسان رہتے ہوئے اپنے مقام پر کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو جس نوعیت کی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، قانون اسی انداز سے متحرک ہوتا ہے. اور جرم ہو جانے کے بعد اگر مجرم تصفیہ، معذرت، صلح صفائی نہیں کر لیتا تو پھر یقیناً قید و بند اور جیل کی صعوبتیں اس کا مقدر بنتی ہیں. یہ دنیا کا نظام اور دنیا کا ایک مشاہدہ ہے جس سے کسی بھی شخص کو انکار کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح میری اور آپ کے زندگی میں ہمارے وجود سے صادر ہونے والے اعمال جس طرح میرے اور آپ کی ذات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی طرح اس ماحول پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اچھی غذا لینے سے جس طرح جسم تندرست رہتا ہے اور اچھی ورزش کرنے سے انسان صحت مند اور توانا زندگی گزارتا ہے، اسی طرح اگر وہ جراثیم سے بچنے کی کوشش نہ کرے تو یہ اس کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں. گناہ اور نافرمانی ایک ایسا وائرس ہے کہ جو انسان کی روح تک پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے. انسان کے وجود سے بڑھ کر انسان کی روح تک اس کے اثرات ہوتے ہیں. پھر اگر انسان اس قانون کی خلاف ورزی کر لینے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ تائب نہ ہو اور اپنا معاملہ اللہ سے درست نہ کر لے تو پھر جس طرح دنیا کا قانون توڑنے سے انسان قید میں چلا جاتا ہے، اس طرح پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو طرح طرح کی مصیبتوں اور مشکلات میں مبتلا کر دیتے ہیں. بارشوں کا وقت پر ہونا اور وقت پر نہ ہونا مختلف قسم کی روایات کا ایک مجموعہ ہے
جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا تھا کہ اللہ ہم زمین میں ہیں اور آپ آسمانوں میں ہیں، کیسے پتہ چلے گا دنیا میں کہ آپ ہم سے راضی ہیں یا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ تو بعض رات نے روایات میں کلام کیا ہے کہ اسرائیلی روایات ہیں، لیکن چونکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے تو یہ واعظ اور نصیحت کے طور پر بیان کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ جب بارشیں وقت پر ہو جائیں تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہے، اور جب بارشیں بے وقت ہوں، تمہیں ضرورت ہو اور بارش نہ ہو، اور تمہیں ضرورت نہیں ہے اور بارشیں ہوں، تو پھر یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ہم دنیا کے اندر اس قدر مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہر چیز کا حل اپنے زور، اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوسری چیز کی طرف قرآن اور سنت کے اندر مجھے اور آپ کو اپنے ان مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو ڈھونڈنے کا یا تو وقت ہی نہیں ملتا، یا پھر ہماری تربیت کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہوتی کہ یہ چیزیں بھی ہماری کس دکھ اور تکلیف کا مداوع اپنے اندر رکھتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر اس بات کو صراحتاً بیان فرمایا ہے کہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کی بدولت زمین خشکی اور تری دونوں کے اندر فساد برپا ہوتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تعالیٰ فرماتے ہیں تم جس کسی مصیبت میں گرفتار اور مبتلا ہوتے ہو کہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ عدل اور انصاف سے کام لے، اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے بہت سارے گناہوں سے درگزر اور معاف نہ کرے تو پھر انسان اسی چیز کے اندر ہی مبتلا رہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی آدمی زمین کے اوپر ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے کوئی فکر، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی دکھ نہیں ہے۔ ایسا میں نے عرض کیا کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت کے اندر، محنت کے اندر پیدا کیا ہے، اور محنت مشقت کے اندر رہنے والا آدمی کبھی بھی اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو راحت کے اندر محسوس نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں مصیبت، فلاں بیماری، فلاں غم میں مبتلا ہے، تو یہ عین فطرت ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد دو طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ بعض جو کسی غم، کسی دکھ، کسی مصیبت، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر ایک طبیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا اس چیزوں کا مداوع صرف اور صرف مادیات میں ڈھونڈتی ہے، اور بعض وہ خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رجوع کی، اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کا دکھ، ان چیزوں کا غم، ان چیزوں کا علاج اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے اللہ کے سامنے ڈھونڈتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، ان لوگوں کے کاموں کی وجہ سے جو لوگ کرتے ہیں، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ فرماتے ہیں ہم بھی ان کو پھر ان مسائل میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ یہ ان مشکل حالات کو دیکھ کر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، پھر یہ لوٹنے کا فیصلہ کریں، اپنی زندگی کو سنوارنے کی فکر کریں۔ اس لیے ہم ان کو ان معاملات میں مبتلا کرتے ہیں۔ فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو سال میں ایک یا دو مرتبہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، ثم یتوبون، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی توبہ کا سبب انہیں کچھ پتہ چل جائے کہ ہمارے گناہوں کی بدولت ہم کن کن مصائب کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو آج میں اور آپ تو شاید اس چیز سے غافل ہو سکتے ہیں کہ بارش اس وقت کے لیے، ہماری جسمانی صحت کے لیے، ہماری کھیتیوں، ہمارے اناج کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ وہ کسان اس چیز کا فکر مند ہے جس کی زندگی کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے،
اور میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ کا مطالعہ کرنے والا آج کے اس دور کے اندر ہمارے حکمرانوں کی باتوں سے دھوکہ قطعاً نہیں کھا سکتا. کوئی بھی حکمران ہو، جو گزر گئے وہ بھی، جو آئیں گے وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی. آپ کہتے ہیں بے روزگاری ختم کر دیں گے. میں ممبر رسول پر بیٹھ کر پورے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر مطمئن ہوں کہ بے روزگاری ختم نہیں ہو سکتی. کب تک؟ جب تک میرے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو جاتا. پورا اطمینان ہے. سنی جاؤ باتیں جتنے بھی ہیں. یہ جو بچے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ابا جی کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن وہ ساری سٹوری سنتا ہے اس اعتبار سے چلو بچہ اپنی ساری بپتا سنا لے، اس نے کیا کرنا ہے. تو جو قرآن کریم کو زیر مطالعہ رکھتے ہیں وہ ان باتوں پر جانتے ہوں گے کہ اس وقت جو بھی ہمیں بھاشن دیے جاتے ہیں ان کے اندر صداقت اور حقیقت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام اور اس کی تعلیمات ہماری زندگی کا حصہ نہ بن جائے. سنن ابن ماجہ کی یہ روایت 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز صحابہ کرام کو فرمایا، خمس اذا ابتلیتم بہن یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان گناہوں کی سزا تمہیں نہ ملے. یہ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اس پریشانی، اس دکھ، اس مصیبت میں کوئی مبتلا ہو اور پھر اس کی سزا اس کو نہ ملے. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوا بِهِنْ، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مصیبتیں تمہارے تک پہنچیں، اللہ تمہیں ان سے محفوظ ہی رکھے. پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب کسی قوم کے اندر اعلانیہ بدکاری ہونے لگے، بدکاری ہو اور اعلانیہ ہو، تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹتی ہیں کہ جو ان کے بڑے لوگوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوتی. وبائیں ان کے اندر پھر پھوٹتی ہیں جب انسان کے اندر بے حیائی کا عنصر ہو، اور پھر بے حیائی کے بعد دوسرا سٹیپ کہ وہ اعلانیہ ہو جائے. آج ہماری نوجوان نسل بشمول ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں فحاشی اعلانیہ ہونے کے تو آج اسباب ہی بہت زیادہ بڑھ گئے. ہمارا سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوانوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ لیں، عورتوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ لیں، جو ٹک ٹاکر اور فلاں نام ہے، تو کیسے کوئی دوائیں ان چیزوں کا علاج کرے گی؟ کیسے یہ امراض رک جائیں گے؟ کیسے کوئی ویکسینیشن اس بیماریوں کو ختم تو نہیں کر سکتی؟ میرے نبی کی بات کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز کہ جب اعلانیہ بے حیائی ہونے لگے گی تو تمہارے اندر ایسے امراض پھوٹیں گے کہ جو تمہارے گزرے ہوئے لوگوں نے کبھی نام تک بھی ان کا نہیں سنا ہوا ہوگا. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو تمہیں بے روزگاری میں ہم مبتلا کریں گے. اب بے روزگاریاں کارخانے بنانے سے ختم تو نہیں ہوگی، کارخانے تو بند ہو رہے ہیں، فیکٹریاں تو بند ہو رہی ہیں، تو پھر یہ سارا کچھ چلتا ہوا بند کیوں ہو رہا ہے؟ بے روزگاری کی طرف ہم کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ناپ تول میں کوئی قوم کمی کرنے لگے گی تو وہ بادشاہ کے ظلم و ستم کے ذریعے اللہ ان کو سزائیں دے گا. حکمران ان پر ظلم کریں گے، بے روزگاری میں وہ مبتلا ہوں گے جب قوم کے اندر ناپ تول کی کمی کا وتیرہ بن جائے گا. ناپ تول جس چیز میں بھی آپ چلے جائیں اسی کے اندر آپ کو کہیں پر تعداد کا مسئلہ، کہیں پر وزن کا مسئلہ، کہیں پر یہ پیٹرول پمپ کے کئی سارے آتے ہیں. بات ایک صاحب نے اسی گزشتہ دنوں میں کہنے لگے جی ایک پیٹرول پمپ پہ کام کرتا ہوں تو اس میں پر لیٹر کے حساب سے 35 روپے کا پیٹرول کم ڈالتے تھے. ٹیمپرنگ کی ہوگی اس میٹر ریڈنگ کے اندر، تو اب مجھے یہ ہے کہ میں وہ پورا تو ڈال دیتا ہوں
لیکن چونکہ مالکان کی طرف سے ایسا ہوتا تو پھر بعد میں وہ سیٹنگ وہی کر دیتا ہوں، تو جو گزر چکا ہے وہ اب میں نے کہا میں کیا بتا سکتا ہوں. اب تم خود ذرا اپنے دل سے پوچھو. حدیث طیبہ میں استفتح قلبک، اپنے دل سے سب سے پہلے پوچھا کرو کہ جو میں نے یہ غلط کیا ہے میں نے کیا کیا ہے. تو میں نے کہا تمہیں کیا پتا کہ جو ہے وہ تو میں نے بھی آپ سے کئی مرتبہ ڈلوایا ہے. میں نے تو معاف کر دیا. لیکن جس نے ڈلوایا اور وہ چلا گیا اور تم نے وہ رکھ لیا، اس کو 35 روپے کا نہیں ڈال کے دیا، ناپ تول میں تم نے کمی کر لی، بتاؤ اب اس کو کیسے راضی کرو گے؟ اور حقوق العباد کا معاملہ تو اس دنیا کے اندر ہی بیلنس ہونا ہے. آخرت میں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ جانتے ہو کہ غریب اور مفلس کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہی جس کے پاس درم دنانیر مال و دولت نہ ہو. تو آپ نے فرمایا نہیں، حقیقت میں مفلس اور غریب وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے تو انبار لے کر آئے گا. نیکیاں تو اس کے پاس بہت زیادہ ہوں گی، لیکن اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر زیادتیاں اس نے اس کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو دھکا دیا ہوگا. تو یہ حق لینے والے قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کے حقوق کو ان کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا. ان ظلم اور زیادتیوں کو اس کے پہاڑوں جتنی نیکیاں بدلہ دے کر ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی بھی حق لینے والے لوگ باقی ہوں گے اور اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی. حقیقت میں غریب اور مفلس یہ ہے جس کے پاس آخرت کا ذخیرہ ختم ہو گیا، لیکن ابھی بھی اس کی ظلم اور اس کی زیادتی کی داستان ابھی بھی باقی ہوگی. تو ناپ تول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کمی ہوگی تو یہ قحط سالی میں، یہ بے روزگاری میں، اور یہ اپنے بادشاہ کے ظلم کے ذریعے اللہ ان کو سزائے دے گا. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جب تم اپنے مال کی زکات دینا بند کر دو گے تو تم سے بارشیں روک لی جائیں گی. یہ عشر کوئی بہت بڑی ہمت کرتا ہے نا تو وہ گندم کا نکال دے گا، چاولوں کا نکال دے گا، بس بہت بڑی بھی ہمت کر لے گا. اگر کسی آدمی نے چارہ بھی زمین پر لگایا ہو فار سیل بیچنے کے لیے، گندم لگائی ہو، کپاس لگائی ہو، گنا لگایا ہو، چاول لگائے ہو، کوئی بھی کھیتی جو زمین کے اوپر ہے اور یہ اس کو بیچتا ہے، اس کے اوپر عشر دینا 20واں یا 40واں حصہ یہ اس آدمی کے ذمہ زکات زمین کی اور پیداوار کی فرض اور لازم ہے. اسی طرح اپنے مالوں کی زکات یہ دینا انسان کے لیے لازم ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ بارشیں جو رکی ہوئی ہیں تو سارے زکات کا حساب کر لیں، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی. اپنے زکات کا حساب، اپنے زکات کی ادائیگی کا نظام. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں بعض لوگ زکات دیتے لیکن حساب نہیں کرتے، تو ہم وضو کے اندر ایک پورے اعضاء کو دھونے کا اللہ حکم دے، میں بھی کہہ سکتے سارا بازو دھو لو، نہیں، فرضیت ادا کرنی ہے تو اس کا پورے کے پورے اعضاء ایک پوری اسپیسیفک ایریے کو آپ نے دھونا ہے. اسی طرح زکات کا شریعت نہیں چاہتی کہ تم ایسے زکات کے نام پر لٹا دو، نہیں چاہتی شریعت. اور شریعت یہ بھی نہیں چاہتی کہ تم 1 روپیہ بھی زکات کا اپنے پاس رکھو. حساب کرو ایک ایک چیز کا. آج کم قسمتی سے معاشرے کے اندر مال کمانے کے طریقے تو بہت موجود ہیں، لیکن زکات دینے کے سکھانے کے طریقے یہ سیکھنا ایک بہت محدود سے طبقے کے لیے ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشرف المخلوق تو تم ہو، جانوروں کو تم پالتے پوستے ہو، فارمنگ تم کرتے ہو، لیکن زکات نہ دینا اتنا بڑا جرم ہے. اگر روئے زمین کے اوپر جانور نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکات نہ دینے کے گناہ کی پاداش میں کبھی بھی تم پر بارش نہ برساتے. جانوروں کی وجہ سے بارش مل جائے گی، ابھی جتنی بھی بارش ہمیں ملے گی. اپنے اعمال کو دیکھ کر، زکات کے نظام معاملات کو دیکھ کر کتنی تجارت کی نئی نئی شکلیں، نئی نئی صورتیں ہیں. زکات بھی اسی اعتبار سے دینی ہے. تو زکات کی جب زکات کو روک لیا جائے گا تو پھر بارشیں آسمان سے رک جائیں گی. پھر وقت پر یہ نظام نہیں ہوگا. ابھی تک تو بہت ساری برف باریاں اور بارشیں ہو جانی چاہیے تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیار کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے اعمال کی بدولت یہ چیزیں آج ہم سے روک لی گئی ہے. چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب اللہ اور اس کے رسول کو عہد کو توڑا جائے گا. ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے اور طرز زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام کے اندر ہمارا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر پھر دشمن کو مسلط کر دیا جائے گا. غیر قومیں پھر تم پر مسلط ہوں گی, پھر غیر قومیں تمہارے اوپر مسلط. اپنے میں ان چیزوں کو ذرا تفصیل سے بعد میں لاؤں گا. اپنے ملکی نظام کو دیکھتے جائیں, اپنے انفرادی نظام کو دیکھتے جائیں کہ جب ایسا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو تم توڑو گے یا کوئی بھی قوم توڑے گی تو اس پر غیر قوموں کو اللہ مسلط کرے گا. پھر جو کچھ تمہارے پاس ہوگا وہ تم سے چھین کر لے جائیں گے. لے کے چھین کر سارا کچھ, فلاں ادارہ فلاں محکمہ نجکاری ہو گئی, وہ گروی رکھا دیا, وہ گروی رکھا دیا, وہ کر دیا, لے گئے سارا کچھ. 4 چیزیں. 5ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بڑے سردار اور لیڈر قرآن کریم کے خلاف قانون سازیاں کریں گے, قرآن کریم کے خلاف فیصلے کریں گے, ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمیں ہر بدتمیزی کی بات کا پہلے پتا چلتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگیاں منبر سے بتانی پڑتی ہیں. اس کا ہمارے معاشرے میں سمجھ نہیں آتی. ابھی جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ انفرادی طور پر کوئی جرم ہو, کوئی گناہ ہو, کوئی نافرمانی ہو, وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. ابھی پاکستان میں یہ قانون بن گیا ہے کہ عورت کے حج پر جانے کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. کئی ساری جاتی ہوں گی, کئی ساری اب بھی ایک شہر سے دوسرے شہر گئی لیکن محرم کے بغیر, گناہ ہے, حرام ہے, لیکن ہو رہا, لیکن کم از کم ملک کا قانون تو نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ جب یہ ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کی نازل کردہ کتاب کے خلاف جب تم فیصلے کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری آپس میں لڑائیاں ڈال دے گا. پھر تم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچو گے, پھر ایک دوسرے کے دشمن تم بنو گے. اب یہ 5 چیزوں پر 5 سزائیں مرتب ہو رہی ہیں. ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کا جائزہ لے لے کہ جس ماحول میں, جس جگہ میں, جس وطن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, مرنا ہر کوئی مدینے میں چاہتا ہے لیکن مدینے والے کا طرز زندگی پر نہیں اپنانا. مسلمان یا نیک دکھنا چاہتے ہیں, نیکی کو نہیں اپنانا. یہ آج ایسی حقیقتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میرے اور آپ کی زندگی کا انفرادی طور پر بھی, اجتماعی طور پر بھی ہم راحت اور سکون بھول چکے ہیں. وہ ذرا پلٹ کر تاریخ کے اوراق میں دیکھیں کہ زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں اور کسی کے گھر میں کھانا بھی نہیں پکتا. صحابہ کرام کی مبارک زندگیاں سری چکر کاٹ کر وہی کی وہی صدقے کی چلی جاتی ہے. وہ سارے مالدار تو نہیں ہے, وہ احساس کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا تاریخی اعتبار سے طرز زندگی یہ ہے, لیکن آج ہم جن جن گناہوں, جن جن مسائل کا شکار ہیں, وہاں پر خالصتاً میرے اور آپ کے معاملات زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم, اپنے فضل اور کرم سے سنوار دے تو سنوار دے, لیکن ہم سنورنے کی طرف نہ بحیثیت افراد ہے نہ بحیثیت قوم ہے. اب کیسے ان ساری چیزوں کا میں تو پورا یقین پہ ہوں کہ یہ تو ہونا ہے, اس لیے کہ میرا آپ کا بلکہ ہر کلمہ گو کا یہ ایمان اور یقین ہے, اور اس کے بعد ایمان اور یقین ذرہ برابر بھی نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات کے خلاف کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ کا حساب ہو جائے, یہ سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. بیماریاں جو نئی نئی پھوٹ رہی ہیں, ہر گزرتے دن کے ساتھ چند افراد کو بیماری ہوتی ہے تو وہ ایک بات پھیل جاتی ہے کہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے. اس وبا کا ہم شکار ہو گئے ہیں. ان ساری چیزوں کا حل, ان ساری چیزوں کی بہتری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھا نا کسی نے کہ یا رسول اللہ, بیماری متعدی ہونے کا جو کانسیپٹ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ لازمی ہونا ہی ہونا ہے, یہ ایک اسباب کے درجے میں احتیاط ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ضرور ہوگا ہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, ایک خارشی اونٹ ہوتا ہے, اس اونٹ سے دوسرے اونٹ کو بیماری لگ جاتی ہے, تو آپ نے فرمایا چلو یہ تو دوسرے سے تیسرے کو لگی نا, تو پہلے کو کس نے لگائی تھی؟ جو شروع مرض ہوا تھا وہ کہاں سے ہوا تھا؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوا تھا. اس لیے میری اور آپ کی نافرمانیاں میرے اور آپ کے ذہنوں پر، ہماری روحوں پر، ہمارے گھر پر، ہمارے ماحول پر، ہماری ان ساری چیزوں پر سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی ذہنی سکون نہیں ہے. ساری زندگی بھاگ رہی ہے اپنی اپنی طرز پر، اپنے اپنے طریقہ کار پر. میں اور آپ شادی کا آ گئی، کوئی غمی آ گئی، کوئی معاملہ ہو گیا، فلاں ناراض ہے، اس کو منا لو، اچھی بات ہے مناؤ، لیکن اللہ کو ناراض کر دو. کوئی نہیں کہے گا یہ اللہ کی ناراضگی کا کام ہے. اور جو کہہ دے گا قاری صاحب کو تسی لیٹ آ گیا ہے، ان کو یہ ذرا بعد میں آ جائے. اس زندگی میں میری اور آپ کی ایک ایک زندگی کا عمل، ایک ایک چیز ایسے محفوظ ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، میں تمہیں اپنے پاس ایسے ہی تنے تنہا بلاؤں گا. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح تم تنے تنہا اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اسی طرح میں اکیلے اکیلے تمہیں قبروں میں بلاؤں گا. تم جو ٹیبلوں پر بیٹھ کر، کمروں میں بیٹھ کر، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے ہو کسی کام میں کہ یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی اگر شامل ہوتی ہے اور تم شریعت کی تعلیمات نہیں دیتے، تو پھر قبر تم سب کی اکیلی اکیلی ہے. وہاں پر یہ جتھے نہیں ہونے، وہاں پر یہ 5-10 افراد کی میٹنگ نہیں ہونی. وہاں پر تم ہوگے، تمہارے اعمال ہوگے، تمہارے اعمال کے مطابق تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سوالات کریں گے، تم سے پوچھا جائے گا ان زندگیوں کے بارے میں. آج زندگیوں کی جو بے سکونیاں ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہتے جی فلاں کو بلاؤ، اس نے یہ گھر بنایا، اس کو پتا ہوگا کہ کہاں کہاں پر پوائنٹ اس نے چھوڑے. ایک چھوٹا سا گھر اسی آدمی پر ہوتا ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. تو اللہ نے اس دل کو ڈیزائن کر کے کہہ دیا ہے کہ اس کا سکون بھی میری یاد کے اندر ہے. دل میں خود بنایا اور اس کے سکون کی چیز بھی اللہ نے خود ہی بتا دی، اس طرف نہیں ہم آتے. تو یہ جو حدیث توجیہ ہے سنن ابن ماجہ کی، اس کی روشنی کے اندر مجھے اور آپ کو اپنی زکوٰۃ کی سب سے پہلے چیز بنیادی، یہ جو اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں نا، اس میں بہت سارے روحانی اور شرعی ایفیکٹس اثر کرتے ہیں. نمبر 1، انسان کی اپنی روزی لقمہ جب تک پاکیزہ نہیں ہوگا تو جس چیز سے آپ جس کی پرورش کریں گے وہ اسی چیز کی طرف جائے گا. ہم گناہ کی طرف، ہم بے حیائی کی طرف، ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر اتنی زیادہ غلط چیزیں رائج ہو گئی ہیں کہ آہستہ آہستہ سب سے پہلے انسان کے ذہن سے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ختم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ بے حیائی، ظلم، زیادتی، نافرمانی اور اس دلیری کی طرف جاتا ہے. سب سے پہلی ختم ہونے والی چیز اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے. اگر بارشیں نہیں برستی تو پھر کیا کر لیں گے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قحط سالی کا جو واقعہ اسرائیلی روایات میں، یہ بھی واضح نصیحت میں نقل کیا جا سکتا ہے، جو کہ شریعت کی حدود کے تعلیمات کے اندر ہے، کہ ان میں سے ایک آدمی تھا، قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، خشک سالی ہوگی، بارش نہیں برس رہی. موسیٰ علیہ السلام روایات میں 70,000 کے قریب لوگوں کو لے کر صلاۃ الاستسقاء کے لیے نکل گئے، اور پھر وہاں پر انہوں نے فرمایا ان میں سے ایک ایسا بندہ جس نے 40 سال تک میری نافرمانی مسلسل کرتا چلا آ رہا ہے. یہ نہیں کہا ساری قوم کرتی چلی آ رہی ہے. کتنا بندہ؟ ایک. اب ہم اپنے گھر کے افراد کو دیکھتے، ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا ٹاؤن کتنا بڑا ہے، ہماری شہر کی آبادی کتنی، ہمارے ملک کی آبادی کتنی. میرے گھر کے 5-6 افراد پر نماز فرض ہے. کتنے پڑھتے ہیں؟ میرے گھر کے بچے قرآن، میری بیوی، میری بیٹیاں، میری ماں کتنا قرآن کھولتی ہیں. میرے بچوں کا رزق کمانے کا طریقہ کار کیا ہے، میں خود کس طرز کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں، ہم صرف اپنے آپ کو دیکھتے. تو ایک آدمی کی نافرمانی کی وجہ سے پوری 70,000 کی قوم پریشانی میں مبتلا ہو گئی. تو جہاں پر 70% کیا 99% لوگ اللہ کے احکام کی خلاف ورزیاں کریں. آپ کو پتا ہوگا کسی کو بابری مسجد کی جگہ پر مندر تعمیر ہو گیا ہے.
550 साल पुरानी मस्जिद, जहां पर मंदिर तामीर हुआ, लेकिन हमें कोई परवाह ही नहीं, हमें किसी चीज की कोई फिक्र ही नहीं। वो इंडिया में है, वो जाने क्या हुआ। पाकिस्तान की जिम्मेदारी इस वक्त इस्लामी दुनिया के अंदर बिल्कुल ऐसी है जैसे एक बाप या एक बड़े भाई की बाप के बाद अपने घर के बाकी अफराद पर होती है। अरब का बेड़ा गर्क तो वैसे ही हो गया। उन्होंने तो यह समझ लिया कि शायद ये मक्का और मदीना उनकी विरासत है, जबकि ये हर ईमान वाले की उससे अकीदत वाबस्ता है। बुत परस्ती जहां से मेरे नबी ने निकाली थी, 360 बुत मक्का में भी रहे हैं, लेकिन वो बुत का नहीं बना, ऐड दिया वो मस्जिद हराम बनी है। लेकिन मस्जिद को बुत कदे में तब्दील होना, ये मुसलमानों की गैरत ईमानी के खिलाफ है। लेकिन दम साध शोर मचाएंगे जिहाद करने वाले। एक एक चीज का, अब्दुल मुत्तलिब आपके जो दादा थे, सूरह फील का जो शान नुज़ूल है, ये अबरहा आया था यमन से बैतुल्लाह को गिराने के लिए, और फिर फील का वाकया पेश आया। तो उस वक्त आपके दादा ने यह कहा था कि अल्लाह, जिस चीज की जिम्मेदारी आपने हम पर डाली है वो हमें लौटा दीजिए। ये आपका घर है, आप इसको बखूबी जानते हैं कैसे इसकी हिफाजत करनी है। उनको तो पता था ना, हमें तो इल्म भी नहीं होता कि मुस्लिम दुनिया में मुसलमानों के साथ वो क्या कुछ रहा है। और मैंने अर्ज किया कि हर बदतमीजी की चीज ऐसे वायरल होगी जैसे पता नहीं कितने अजर का ये काम है। आज का खुतबा जुमा के अंदर मैंने वो चीजें डिस्कस करनी थी, लेकिन मैं जिस सतह पर जाकर बयान करने का, खुतबा देने का आदी हूं, मुझे वो सारी मालूमात मिल नहीं सकी। वरना इस वक्त आज के खुतबा जुमा में बाबरी मस्जिद के अलावा कोई भी बात करना वो कोई इतना अहम नहीं था। देखिए, मेरा एक अपना तर्ज है कि मैंने जहां तक पूरी अपने तरीके से, पूरे एक इत्मीनान के साथ मैं हर मर्तबा ये समझता हूं कि आप में से हर एक आदमी मेरी किसी एक बात की भी दलील मांगेगा तो मैं जिम्मेदार हूं। मैंने कभी अपने ज़हन को इससे फारिग करके कोई खुतबा, कोई लेक्चर दिया ही कभी नहीं। तो कोई मुझसे दलील मांगेगा और मैं आए बाएं शाये कर दूंगा, कल मिलना परसों मिलना, नहीं, मैं अभी खुतबे के बाद दूंगा, उसी वक्त दूंगा। आज मुसलमानों की इस बेहाली पर मेरे नबी के सामने खड़े नहीं होना, अल्लाह का जवाब नहीं देना। एक एक चीज को परखते हैं। बहन भाई ने जुल्म कर दिया, ज्यादती कर दी, मरना जीना खत्म। और जिसने इस मुल्क के साथ, इस कुरान के साथ, इस हदीस के साथ, इस इस्लामी अक़दार के साथ जुल्म ज्यादतियां करके हमें गहराइयों में, गढ़ों में फेंक दिया है, हम आवाम आज भी उसी बिरयानी की प्लेटें और वही सोने और वही नालियां और वही सड़कें, ये हमारे मेयारात रह गए अपने बड़े और अपने लीडर चुनने के लिए। जब तक ये बेदारी नहीं आएगी, मेरे नबी ने ग़ज़वा बदर के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला के सामने भी एक शर्त कही थी, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा, ऐ मेरे अल्लाह, ला तुअबद फिल अर्ज़ि अबदा, अगर ये 313 चले गए जो मैं ले आया हूं कुल असासा, तो फिर जमीन में तू क़यामत तू कभी भी माबूद नहीं बन सकेगा कि तेरी इबादत करने वाले आज सारे यहां पर मैं ले आया हूं। अगर मफ़हूम मुखालिफ इल्म की इस्तिलाह में, अगर अल्लाह तूने माबूद रहना है तो फिर इस जमात की फतह इस रुए जमीन पर जरूरी है। ये ईमान, ये चीजें किसी कौम, किसी मुल्क, किसी सरजमीन की फलाह और बहबूद का जरिया है। लेकिन आज मादियात के अंदर इतना डाल दिया गया, इतना चले गए कि वही सारी चीजें बहस की रह जाती हैं। उसने कहा था ये करेंगे, वो नहीं किया, उसने कहा था ये करेंगे, वो नहीं किया, इन्होंने कह दिया हम ये करेंगे, हम इसको वोट दे देंगे। अक्ल को इस्तेमाल करो। मैं आऊंगा इंशाअल्लाह वोट से पहले एक वोट होंगे जुमे पर, कि ये आज तक वोट पर हमने जुर्म क्या क्या किए। कोई जमात, कोई पार्टी, कोई फर्क, कोई हैसियत नहीं रखता हमारे सामने और उसके रसूल का निजाम हैसियत रखता है। मैं आपके लिए क्या हूं? कुछ भी नहीं। अल्लाह के रसूल, कब के रसूल के मुताबिक मुसल्ले पे खड़ा हो जाता हूं, आप पीछे अल्लाह पर कह लेते, बात खत्म। यही चीजें हमें चाहिए कि जो अल्लाह उसके रसूल को प्रैक्टिकली हमारे सामने करके ले आएगा। तन्हाइयां जिसकी जैसे भी हो वो अल्लाह जाने, वो बंदा जाने, लेकिन हमारे सामने वो बातें करे, हमें बातों के भाषण अब नहीं चाहिए। आइंदा आने वाली नस्लें तो पहली बर्बाद, इसकी बर्बादी तो यही है कि आज के टिकटॉकर अगली नस्लों के सियाने हो गए।
دینداریاں تو مر گئی ہیں، حیا پردہ داری عورتوں کے اندر شرم و حیا تو پہلے ہی دفن ہو چکا ہے۔ بیداری لینی ہوگی، جاگنا ہوگا، اور یہ بھی بات پکی ہے کہ جو جتنا زیادہ سویا ہوا ہو اس کو جگانے والے پہ اتنا ہی زیادہ غصہ آتا ہے جتنی گہری کسی نیند میں مبتلا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان بارشوں کے اسباب ہونے کا ایک ہی ذکر فرمایا ہے، توبو الی اللہ یا قوم استغفروا، اللہ سے توبہ کر لو، ہر فرد، ہر قوم، ہر جماعت اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کی موسلادھار بارشیں برسا دے گا۔ ہماری بھلائی بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، بحیثیت فرد، راحت اور سکون۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ فرماتے ہیں جو راحت اور سکون کی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو، وہ اعمال صالحہ کرنا شروع کر دے، اللہ اس کی زندگی کو پرسکون بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اپنے عزیز کو، ان خوشک سالی کے مسائل سے اور ہمارے معاشی، ہمارے سیاسی، ہمارے مذہبی مسائل سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں افراد میسر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بیداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔